السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے کچھ باتیں علم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سماعت کریں۔ اگر دل چاہے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں اللہ کے، اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کے واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہم تو فضائل بہت ساری سنی ہیں، لیکن ہمیں ان کے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کر کے گئے اور ہمیں کیا فالو کرنے کو کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کچھ واقعات پیش کروں گا، آپ سماعت کریں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز جو اجمیر شریف میں درگاہ ہے، وہ جو ہے خراسان میں رہنے والے کے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ بزرگوار اپنے والد محترم ہی کے درگاہ سنجری کے مشہور درگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر قرآن، احادیث رسول اور فقہی تعلیم مکمل فرمائی۔ 15 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی خواجہ غریب نواز کی، تو آپ کے اوپر سے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، یعنی آپ کے والد محترم وفات پا گئے، انتقال ہو گیا۔ ان کے والد صاحب کا مزار بغداد شریف میں موجود ہے، اور اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اولیاء اعظام صرف اولیاء اعظام نہیں تھے اور نہ خالی جنگل میں رہتے اللہ اللہ کرتے، بلکہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر قرآن بھی کا علم بھی سیکھتے اور احادیث رسول پر عمل کرنے کے لیے احادیث رسول کا بھی مطالعہ کرتے۔ اور ولی ہونا یہ تو اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ نے غوث اعظم کا بچپن کا واقعہ سنا تھا۔ ماں نے جب مدرسے جانے کا حکم دیا اور ان کے صدری میں، ان کے جو کوٹ میں کچھ دینار پیبند کر دیے، سی دیے، اور کہا بیٹا راستے میں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ نہ بولنے کی برکت آپ نے کئی بار سماعت کیا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب بڑے بڑے اولیاء مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے، جب بڑے بڑے اولیاء تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے اور ہماری اوقات کیا ہے؟ جس دین اسلام کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے، آج ہمارے نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہ نبی ہے، جن کے پاس نہ رسول ہے، جن کے پاس نہ سچی کتاب ہے، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ انجینئر بن رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بچے اور خاص کر کے 8-9 سال کے جو بچے ہیں، جو نئے جنریشن ہے، انہیں اپنے ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں۔ موبائل جیسے بڑے فتنے کو ان کے ہاتھوں میں تھما کر ان کی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کی مستقبل کو خود برباد کر رہا ہے، اور آنے والے دن جب یہی بچے اپنے ماں باپ کے سر میں جوتا مارتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے بچے بگڑ گئے۔ تیرے بچے بگڑے نہیں، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ دیکھو ماں باپ کا ادب ایسے نہیں کرتے، دیکھو ماں باپ کو جوتے مارے جاتے ہیں، تم نے خود سکھایا ہے۔ ہمارے اولیاء اعظام اور نبی و رسول کے تعلیم سے ہمیں یہی درس ملا ہے کہ ہم
تعلیم کی طرف رجوع کرے، چاہے وہ تعلیم دنیا کی ہو، چاہے وہ تعلیم آخرت کی ہو، چاہے وہ تعلیم دین اسلام کی ہو۔ آپ انجینئر بنے، اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، کوئی برا نہیں ہے، تاکہ دنیا کے لوگ بیوقوف نہ سمجھے۔ اور دین کی تعلیم اس لیے دے تاکہ تمہارے بیٹے کی ایمان سلامت رہے، تاکہ دین کی تعلیم اس لیے دے تاکہ تمہارا جو بیٹا یا بیٹی ہے تمہاری تعظیم کرے۔ دین کی تعلیم اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کو پہچانے، خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کر دے۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں بیزی ہیں۔ جس قوم کو حکم ہے کہ تم علم حاصل کرو، وہ قوم علم سے آگاہ نہیں ہے بالکل بھی، اور جس قوم کو پتہ نہیں کہ علم کیا چیز ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی ناکامی کی وجہ ماں باپ ہے۔ میں ان پیرنٹس و ماں باپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو موبائل میں فری فائر گیم اور ناٹک جیسی ویڈیو کو دیکھنے نہ دیں۔ آپ اسی موبائل سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، اسی موبائل سے دین اسلام کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو روکتا ہے ان باتوں سے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کیجیے، ورنہ آنے والے دنوں میں تمہارے بچے تمہارے سر میں جوتے ماریں گے اور جوتے مار کے گھر سے نکالیں گے، اور کل پھر یہ نہ کہنا کہ میرے بچے بگڑ گئے، میرے بچے نافرمان ہو گئے۔ اور اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلا استاد، سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ کا گود ہے۔ اگر پہلا مدرسہ ماں باپ کا گود ہے، اگر وہی مدرسہ غلط تربیت دے گے تو بچہ بگڑے گا کہ سدھرے گا؟ آپ بتائیے۔ تو میں آپ سے خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے بچے کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے، اور اپنے بچوں کو باادب بنائے، اپنے بچوں کو حدیث رسول پر عمل کرنے کی تاکید کیجیے، تاکہ وہ بچہ تمہارا زوال نہ بن جائے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تم نے اپنے بچوں کو علم دین کیوں نہیں سکھایا؟ اگر تم اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے تو وہ قرآن پڑھتا، اگر تم اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے تو خدا کے شریک نہیں ٹھہراتا، اگر تم علم دین سکھاتے تو وہ کفر نہیں کرتا، وہ گناہ اور معصیت جیسے گناہ، بڑے بڑے گناہ سے بچتا، لیکن تم نے دینی تعلیم نہیں دی، اس لیے وہ گناہ سے نہیں بچا، لہٰذا اس کے ذمہ دار تم ہو، لہٰذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب اس قیامت کے منظر میں تمہیں جہنم کا آرڈر مل جائے گا تو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم میں۔ بتائیے وہاں پر کون تمہارا سہارا ہوگا؟ وہاں پر کون تمہارا آہوزاری سننے والا ہوگا سوائے اللہ کے؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آخرت اور دنیا کی امان چاہتے ہیں، زندگی میں عزت چاہتے ہیں دونوں جہان کی، تو دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج کل ڈاکٹر بھی شراب پی رہے ہیں، کیوں؟ دینی تعلیم نہیں ہے۔ انجینئر بھی شراب پی رہا ہے، کیوں؟ دینی تعلیم نہیں ہے۔ بڑے بڑے پوسٹ میں فائز لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر دینی تعلیم ہوتا تو ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی شراب نہیں پیتا، دینی تعلیم ہوتا تو انجینئر بننے کے باوجود بھی شراب نہیں پیتا۔ میرے بولنے میں، آپ کی سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔